الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل امتی معافن الا المجاہرین وان من المجاہرات ان يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد سترہ اللہ علیہ فیقول یا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر آدمی معاف کے قابل ہے، درگزر کیے جانے کے قابل ہے، مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں وہ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرہ میں کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی رات میں کوئی عمل کرے پھر صبح ہو اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کو، اس کے گناہ کو پردے میں رکھ دیا تھا، لیکن صبح ہوئی تو لوگوں سے کہتا ہے اے فلاں میں نے گزشتہ رات ایسا کیا ہے، حالانکہ اس کے رب نے اس کے گناہ کو پردے میں رکھ دیا تھا، لیکن اس نے صبح اللہ رب العالمین کے اس پردے کو چاک کر دیا۔ تو یہ بھی ایک مہاجرہ ہے، یہ بھی ایک مجاہرہ یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے میں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں کئی فائدے ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کہ ہر فرد معافی کے قابل ہے، لیکن وہ آدمی جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کھلم کھلا گناہ کرنا اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا یہ جرم ہے۔ دیکھیے گناہ جو ہے اور مجاہرہ کھلم کھلا گناہ کرنا، ایک تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو بندہ خود ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر۔ کیوں؟ کیسے؟ یہ جو انسان کا اپنا بدن ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بہترین سے حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے کیا کوئی آدمی چلتا ہے راستے میں تو دیکھ سنبھل کر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ دیکھ سنبھل کر چلتا ہے کہ کہاں گڈھا ہے کیا ہے وغیرہ، اپنی حفاظت کر کے چلتا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو چاہیے کہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر لے رہا ہے۔ دوسری بات، اگر اعلان کر کے گناہ کر رہا ہے تو ایک تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسرا بھی اس کے ظلم میں پھنس سکتے ہیں۔ دیکھ کر کے کہیں گے فلاں تو ایسا کرتا ہے، فلاں دیکھ کر کے دوسرے بھی یہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ڈبل یہ مجرم ہوتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ڈبل مجرم ہوتا ہے۔ تو علل اعلان ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ بندہ رات میں کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا ہے، کھلم کھلا تو ہوا نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھلم کھلا ہوا نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھ دیا، لیکن صبح ہوتی ہے تو اس گناہ کو بولتا ہے،
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل کی صفائی بیان کر رہا ہوں، میرا دل صاف ہے بھائی، میں نے رات میں یہ کیا ہے. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا دل صاف ستھرا ہے، جو میں کرتا ہوں لوگوں کو بول دیتا ہوں. بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ. اس کی دل کی صفائی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ایک معافی رکھا تھا اس کے ساتھ یہ بدماشی کر رہا ہے. ہونا تو چاہیے کہ اپنے اور اللہ کے بیچ میں وہ راز جو ہوا معافی مانگ لے، معافی مانگ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین سے استغفار کر لینا چاہیے. اللہ نے اس مسئلے کو چھپا کر رکھا ہے، دوسرے کو بتایا نہیں، لیکن اللہ کی اس راز کو کھول دے رہا ہے. وہ اللہ کے راز کو کھول دے رہا ہے. بہت سارے لوگ مذاق کے طور پر ایسی راز کی باتیں اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں جو ہرگز بتانے نہیں چاہیے. اپنے میاں بیوی کے راز کو یا تو اور جو گناہ کرتے ہیں ایسے راز کو ایسے بتا دیتے ہیں. اس میں معاشرہ بگڑتا ہے، اس میں معاشرہ بگڑتا ہے. کتنا خطرناک جرم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اب غور کیجئے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. یقیناً بلا شبہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، اہل ایماندار لوگوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. کون لوگوں کے لیے؟ جو لوگ مومن لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں. بے حیائی مومنوں کے درمیان، اسلامی معاشرے کے درمیان، مسلمان سوسائٹی کے درمیان اگر کوئی بے حیائی پھیلا رہا ہے. آج کل بے حیائی پھیلانے کے بہت بڑا ہتھیار کیا ہے؟ موبائل ہے. بہت بڑا ہتھیار موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے. آج کل تو بچیاں اور نوجوان لوگ ٹک ٹاک اور کیا کیا انسٹاگرام اور کیسے عجیب فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور غلط سلط ویڈیو اور جو فحش کی چیزیں ہیں، فحش فلمیں اور فحش فوٹوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. اسلامی معاشرے کو یہ کھوکھلا کرتا ہے. اسلامی معاشرے کو یہ کھوکھلا کر کے، یہ برباد کر کے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اسی وجہ سے آج نوجوانوں کے اندر بے دینی اور الحاد وغیرہ زیادہ ہو رہا ہے. دین سے دوری ہونے کی وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اسی وجہ سے کھلم کھلا گناہ، یا تو راز ہو کر کے گناہ ہی ہے، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور گناہ کر کے اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا، یہ بھی اللہ کے نظر میں کھلم کھلا گناہ کرنے کی طرح ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسے جرم سے بچے رہنے کی توفیق دے. ہمارے معاشرے کو اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.